नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिशवर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना रईसुद्दीन असहरी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, पूरी टीम की जानिब से आप सबका एक बार फिर वालेहाना इस्तकबाल है। आज के मौजू की जानिब आते हैं। हम जानते हैं कि आप सबको बेसब्री से हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से का इंतज़ार होता है जिसमें किसी ख़ास मौजू के ताल्लुक़ से मौलाना साहब से कुछ रहनुमाई आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का मौजू है हलाल रिज़्क़ और उसके समरात। नाज़रीन, हलाल रूज़ी कमाना फ़र्ज़ ऐन है इंसान के लिए। हम ये देखते हैं कि वो इबादत में शुमार होता है, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि दीगर फ़राइज़ के बाद ये एक फ़रीज़ा है, फ़रीदतुन बादल फ़राइद। तो आपको हम तारीख़ के आईने में एक वाक़या सुनाते हैं, लेके चलते हैं आपको उमवी दौर में। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ज़माना है। 3 बर्र-ए-आज़मों पर आपकी खिलाफत, आपकी हुकूमत है। हम ये भी कह सकते हैं कि खिलाफत राशिदा की एक झलक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौरे हुकूमत में, बहुत मुख्तसर सा दौर था, तकरीबन 2.25 साल का दौर था जिसमें आपको हुकूमत करने का मौका मिला। लेकिन इस तरह से आपने हुकूमत की कि खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा हो गई। आप ईद का मौका है, रमज़ान ख़त्म हो रहा है, बच्चे ईद के नए कपड़ों की फरमाइश करते हैं कि अब्बा कल ईद है और हमें नए कपड़े बनवा दीजिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बहुत परेशान हैं कि उन्होंने कभी भी बैतुल माल से अपने या अपने औलाद के लिए कुछ भी ऐसा पैसा या कोई चीज़ नहीं ली जिस पर कि अल्लाह ताला उनसे मुआवजा करे। अब बहुत परेशान है, तनख्वाह के सिवा कोई दूसरा ज़रिया रोज़गार नहीं है। अब बीवी के साथ सलाह मशवरा होता है, मियाँ बीवी दोनों सर जोड़कर बैठ जाते हैं कि करें तो क्या करें, ईद आने को है और बच्चों के कपड़ों का बंदोबस्त नहीं हुआ। बिलाखिर दोनों तय करके ये मशवरा करके उठते हैं कि ऐसा करते हैं कि 1 महीने की जो तनख्वाह है आपकी वो आप पेशगी ले लीजिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बहुत खुश होते हैं, अपने ख़जानची के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझे 1 महीने की तनख्वाह पेशगी दे दो। ख़जानची भी क्या खूब था, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं आपको दे देता हूँ 1 महीने की तनख्वाह पेशगी, लेकिन आप मुझे एक रसीद दे दीजिए, एक रसीद काट दीजिए कि आप 1 महीना और ज़िंदा रहेंगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ काँप उठते हैं उसकी ये बात सुनकर, घर आते हैं और अपनी अहलिया से कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए नए कपड़ों का बंदोबस्त नहीं कर सकूँगा। अगले दिन ईद में के बाद जब बच्चे नमाज से फ़ारिग होकर घर आते हैं और उन्हीं पुराने कपड़ों में मलबूस होते हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप कहते हैं मेरे बच्चों मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़ों का बंदोबस्त नहीं कर सका। तो वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमें कोई अफसोस नहीं है, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है कि हमारे वालिद ने हराम तरीक़े से हमारे लिए नए कपड़ों का बंदोबस्त नहीं किया। तो ये थे हमारे असलाफ़ की रिवायात और उनके तौर तरीक़े, जिसमें कि हम देखते हैं कि मरने के बाद भी उनका नाम भी बाक़ी है, उनकी यादें भी ताज़ा हैं और उनका तज़किरा भी ज़िंदा है। आज हलाल रिज़्क़, हम उसकी अहमियत को फरामोश करते जा रहे हैं मौलाना साहब। हम ये देखते हैं कि पैसे आने चाहिए, चाहे किसी भी ज़रिए से, किसी भी तरीक़े से। बीवी है वो भी डिमांड करती है। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की अहलिया का अगर थोड़ा सा जिक्र करें तो ये अब्दुल मलिक बिन मरवान की बेटी हैं, बाप बादशाह, वलीद की बहन है, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की अहलिया हैं और उसके बाद भी सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की भी जो है ये बहन रही हैं, हमशीरा रही हैं। तकरीबन 7 लोग इनके ख़ानदान में बादशाह गुजरे हैं। लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के से ज़ौजियत जब इनकी होती है, उनके निकाह में आती हैं और ख़ास तौर पर खिलाफत के बाद दोनों की ज़िंदगी अक्सर तब्दील हो जाती है। तो आज तो बीवियाँ डिमांड करती हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, आप कहीं से भी ला कर दीजिए। तो ऐसे में शौहर मजबूर हो जाता है कभी कभी, करे तो क्या करे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत है हलाल रिज़्क़, और हलाल लुक़मा जब इंसान के पेट में जाता है तो उसके ज़रिया इंसान के जो अंदर की जो परवरिश होती है, उसके खून बनते हैं, उसके गोश्त बनते हैं, ये सारे आज़ा और जवारे इंसान को इस बात पे उभारते हैं कि वो हलाल की तरफ ही आगे बढ़े और मनफी चीज़ों से बचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि अल्लाह तय्यब है, पाक है और तय्यब चीज़ों को पसंद फरमाता है। यानी
اللہ رب العزت بھی پاک ہے اور وہ یہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی پاک اور حلال چیزوں کی طرف ہی رجوع کریں، انہی کا سہارا لیں، حرام کی طرف نہ بڑھیں. اور اس کی مثالیں ہمیں کافی ملتی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے جو انہوں نے رزق عطا فرمایا، جو حلال رزق، اس کے ذریعہ وہ اپنی عزت بھی محفوظ کر لیتے ہیں اور اللہ کی رضا بھی پا لیتے ہیں. اس کا طریقہ بھی یہ تھا کہ جب ان کے پاس حلال رزق آتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے کسی کے سامنے گڑگڑانا نہیں پڑ رہا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا، کسی سے کچھ مانگنا نہیں پڑ رہا، اس سے میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچ جاتا ہوں. اور دوسری طرف اللہ کا رزق جب میرے پاس آتا ہے اور حلال رزق آتا ہے تو اللہ رب العزت کی میں رضا بھی حاصل کر لیتا ہوں کہ جب حلال رزق آتا ہے تو حلال جگہ خرچ کرنے کے لیے جو ہے انسان کی فطرت اس کو ابھارتی ہے. حرام کمائی جب ہوتی ہے تو وہ حرام کی طرف لے جاتی ہے، حلال کمائی جب ہوتی ہے تو حلال کی طرف لے جاتی ہے. اور اسی کا فائدہ اللہ رب العزت اس طرح دیتا ہے کہ آپ اگر حلال چیز کو حلال جگہ خرچ کر رہے ہو تو گویا کہ آپ کی مثال ایسے کہ آپ نے ایک دانہ بویا، اس کے اندر سے 7 بالیاں نکلی اور 7 بالیوں میں 100 دانے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جتنا زیادہ چاہتا اور بڑھا دیتا ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیتا ہے. بالکل. اس کے علاوہ اس میں عزت ہے، اس میں سرخروئی ہے. اور جیسے بھی آپ نے بتایا، ایک مثال دی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ ذکر ہو رہا ہے. وصال کے وقت ان کے سالے صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ لباس بڑا میلا ہو رہا ہے. اپنی ہمشیرہ سے کہا کہ امیر المومنین کا جو لباس ہے وہ میلا ہے، تبدیل کر دیجئے. انہوں نے کہا اچھا. اگلے دن پھر آئے تو انہوں نے کہا کہ لباس تبدیل نہیں کیا. تو انہوں نے کہا، وہ رونے لگیں، کہنے لگیں کہ ایک ہی کپڑا ہے ان کے پاس، ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، میں کہاں سے تبدیل کروں. وصال کے وقت انہوں نے اپنے بچوں کے لیے 1 درہم یا 1 دینار یا اس سے بھی کچھ کم چھوڑا. سلیمان بن عبد الملک کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہ اپنے ہر بچے کے لیے 10-10 لاکھ درہم یا دینار ترکے میں چھوڑتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حرام کے اثرات اور حلال کے اثرات. سلیمان بن عبد الملک کے بچے جو ہیں جامع مسجد جو دمشق کی ہے اس کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں آگے چل کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حلال رزق میں اللہ نے یہ برکت دی کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ ایک ہی مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. جی بالکل. اس کی مثالیں ہم اور کافی دیکھتے ہیں. حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے جس میں ایک خاتون ان کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنے زاہد ہیں، عابد ہیں، میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر آئی ہوں. تو پوچھتے ہیں بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہ دراصل میں کپڑے بنتی ہوں اور جب میں کپڑے بننا شروع کرتی ہوں مجھے رات میں موقع ملتا ہے کپڑے بننے کا اور میرے پاس زیادہ چراغ کے لیے تیل نہیں ہوتا. تو جب میں چراغ کی روشنی میں کپڑے بنا کرتی ہوں تو تیل بیچ میں ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد میں باقی کے کپڑے چاند کی روشنی میں بنا کرتی ہوں. میں باہر نکل جاتی ہوں اور چاند کی روشنی سے کپڑے کو بنا کرتی ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب میں چراغ کی روشنی میں بنتی ہوں تو مجھے بڑا صاف دکھائی دیتا ہے، تو میں صاف طریقے سے کپڑے بنتی ہوں. لیکن چاند کی روشنی میں مجھے تھوڑا سا کم دکھائی دیتا ہے، اس لیے میں اتنا صاف طریقے سے نہیں دیکھ پاتی. تو کیا میں اس کپڑے کو جب بیچنے جاؤں تو مجھے خریدنے والے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ آدھا کپڑا یا اتنا حصہ میں نے چراغ کی روشنی میں بنا ہے اور اتنا حصہ چاند کی روشنی میں بنا ہے جس میں صاف نہیں دیکھ پاتی تھی؟ تو حضرت امام حنبل جب یہ سنتے ہیں تو ان کو بہت حیرت ہوتی ہے. کہتے ہیں جواب تم بعد میں دیں گے، پہلے بتائیے آپ کا خاندان کون سا ہے، آپ آئی کہاں سے ہیں؟ تو فرماتی کہ میں بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوں. تو دیکھیے خاندان کا اثر کس طریقے سے آتا ہے کہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی وہ جو ہے حلال رزق پہ انہوں نے گزاری. کبھی بھی انہوں نے اپنے پیر میں جوتا تک نہیں پہنا، جوتے بھی نہیں پہنتے تھے. اور ان کی پہلے کی زندگی بہت بدلی ہوئی تھی، لیکن بعد میں جب وہ ایمان لائے اور جو اللہ کی راہ میں جب لگے تو انہوں نے ہمیشہ حلال رزق کھایا اور اپنے بچوں کو بھی کھلایا. اس کا نتیجہ دیکھیے کہ ان کے بچے کیسے ہوئے. آپ نے کہا کہ پہلے کی زندگی انسان کی، حضرت مصعب بن عمیر کا بھی اگر ہم دیکھیں تو زندگی اسلام سے پہلے کی کیسی تھی، کتنا شاہانہ کر تھا. لیکن اسلام میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی حال یہ تھا کہ جب تک وہ خلیفہ نہیں تھے تقریباً 60 اونٹوں پر ان کا سامان جایا کرتا تھا. اور خلیفہ بننے کے بعد یہ حال ہے کہ 8 درہم دے رہے ہیں اپنے غلام کو اور کہہ رہے ہیں میرے لیے کپڑا لے کر آؤ. غلام جب کپڑا لے کر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں 8 درہم میں یہ کپڑا بہت نرم ہے، اتنا نرم کپڑا میں نہیں پہن سکتا. تو غلام کہتا ہے، بہت حیرت سے ان کا چہرہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ کو یاد ہے کہ خلافت سے پہلے آپ نے مجھے 80 درہم دیے تھے اور کہا تھا کپڑا لے کر آؤ میرے لیے بازار سے،
اور جب میں ایک بہت ہی نرم اور نفیس کپڑا لے کر آیا، آپ نے کہا یہ بہت موٹا اور کھردرا ہے، میں نہیں پہنوں گا. تو دل کی دنیا کیسے بدل جاتی ہے، تقوی انسان کو حلال رزق کی طرف کیسے لے کر آتا ہے مولانا صاحب؟ بالکل، دیکھیے تقوی حلال رزق کی طرف لے کر آنے کے بارے میں تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام ابو حسن بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تقوی اس وقت تک باقی رہا متقین میں جب تک انہوں نے حلال چیزوں کو بھی خوف خدا کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ کہیں اس میں ذرا سا ایسا شائبہ نہ ہو جو مجھے حرام کی طرف لے جائے. تو تقوی اتنا زیادہ اثر کرتا ہے زندگی میں کہ اگر کوئی چیز حلال بھی ہے لیکن ذرا سا شائبہ بھی ہوگا کہیں یہ حرام تو نہیں اور اس سے بچ گیا تو وہ تقوی کی ایک قسم ہے. اور اسی لیے تقوی اختیار کرنے والا جب تقوی اختیار کر لیتا ہے تو حلال چیزیں اس کے اندر جاتی ہیں اور حلال چیزیں جانے کی وجہ سے اس کے جو اعضاء زوارے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی لقمہ حرام کھایا تو اس سے جو اس کے جسم کا جو حصہ بنے گا اس حصے کو اللہ کی طرف سے جہنم میں جلنا اس کا حق ہو جاتا ہے، آپ اسے بچ نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف میں دیکھا بھی کہ جب جا رہے ہیں تو راستے میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں اور ان کے اندر اسے سانپ ظاہر ہو رہے ہیں. ان کے پیٹ میں جیسے اسکینر کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں اسکین ہو جاتا ہے، ساری چیزیں ہمیں دکھتی ہے الٹرا ساؤنڈ میں، ویسے سانپ دکھ رہے ہیں. تو فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کھایا کرتے تھے، حلال چیزوں سے بچا کرتے تھے. تو کتنی اہم چیز ہے کہ ہم حلال رزق اپنے پیٹ میں ڈالیں تاکہ ہماری نسلیں بھی حلال چیزوں کی طرف آگے بڑھیں اور اس کے اثرات بھی ہمیں دکھتے ہیں کافی. اگر ہم دیکھیں کہ اس میں دل کا سکون بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، پھر ہمارے آج کے دور میں یہ جو فرق ہے، یہ تمیز ہے، یہ خیال ہے، یا فوری طور پر انسان محتاط ہو جاتا ہے کہ کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی، تو یہ چیزیں آج پس پشت کیوں ڈال دی ہیں لوگوں نے؟ اگر ہم عام طبقے کی بات کریں، اپنے سماج کی بات کریں، خود اپنی اور آپ کی بات کریں. بالکل، ہم آج کے سماج میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم عام طور پہ لوگوں کو کیسا پاتے ہیں. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ پیسہ آنا چاہیے، کھانے پینے کی چیزیں اور تمام آسائشیں مہیا ہونی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا کہ آ کہاں سے رہی ہیں. اور یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے حلال لقمہ اپنے حلق میں ڈالا ہی نہیں، اس سے ہمیشہ بھاگتے رہے. اب جب حلال لقمہ آپ کے اندر جائے گا نہیں تو آپ کے اندر کی جو تمیز ہوتی ہے، جو آپ کا ضمیر ہوتا ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے. ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ بس پیسہ آنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے. ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کا حق مارا گیا کہ نہیں مارا گیا. حق مارنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جو شخص قسم کھا کر اگر کسی کا حق مار لے تو اس کو جہنم ضرور جلائے گی. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کہ کتنا حق مار لے، کیا تھوڑا سا بھی اگر حق کسی کا اگر کوئی مار لے تو کیا اس کو بھی جہنم جلائے گی؟ صحابہ کرام نے بڑی صراحت کے ساتھ چیزوں کو اور تفصیل سے ہمارے لیے پیش کر دیا. ان کو جب بھی کوئی چیز ملتی تھی اس میں تھوڑی سی تفصیل لے لیتے تھے. تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اگر تم نے پیلو کی لکڑی کے برابر جو ہمارا مسواک ہوتا ہے، مسواک کی مثال دی گئی کہ وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ہمارے 9 انچ ایک بالش کا ہوتا ہے، اس کی مثال دی کہ اگر اتنا بھی کسی کا حق مارا ہے تو اس کو بھی جہنم جو ہے ضرور جلائے گی. تو اب آج کی زندگی میں ہم اس بات کا خیال کرتے نہیں ہیں کہ یہ حرام چیز ہے تو اس سے ہمیں نقصان کیا ہوگا. یہاں ایک سوال آ رہا ہے، حلال رزق انسان کے اندر قناعت پیدا کرتی ہے، توکل پیدا کرتی ہے، اس کے اندر سے ہرس، ہوس، لالچ ان چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، تو کہیں انسان کے اندر سستی اور کاہلی کو تو نہیں جنم دیتی. اس لیے کہہ رہی ہوں مولانا صاحب کہ جیسے قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شاید 12ویں پارے کا آغاز اس سے ہوتا ہے، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا. تو یہ کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی مخلوق، کوئی حشرہ، کوئی کیڑا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو. تو اس پر ایک چھوٹی سی حکایت یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص کہیں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، بالکل لنگڑی، آپاہج، چل پھر بھی نہیں سکتی، بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتی ہے وہ. تو انہوں نے سوچا کہ یہ اتنی لاچار مخلوق اللہ کی یہاں پر ہے، اس کو رزق کون دیتا ہوگا. تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے اور اس کے منہ میں تازہ تازہ شکار ہے. وہ چھپ گئے جھاڑی میں اس کی آہٹ پا کر کے. دیکھا کہ یہ شیر نے اپنا جو شکار تھا اسے کھایا اور جو بچا کچا تھا وہیں چھوڑ کر چلا گیا. لومڑی اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی بڑے مشکل سے آگے گئی اور جو وہاں پر پسخوردہ تھا، جو بچا ہوا تھا شکار، اس سے اس نے اپنا پیٹ بھرا اور وہ واپس چلی گئی. تو یہ دیکھ کر ان شخص کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ اس لنگڑی لومڑی کو کھانا دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، تو مجھے بھی دے سکتا ہے، مجھے ہاتھ پیر ہلانے کی کیا ضرورت ہے. چلے گئے وہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں. ایک ندا آئی کہ اللہ
میں نے اے میرے پیارے بندے میں نے تیرا رزق بھی رکھا ہے لیکن تو شیر بن لومڑی نہ بن، خود بھی کما اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ رزق کی فراہمی کا ذریعہ بن۔ تو توکل، قناعت اچھی چیزیں ہیں، لیکن انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے کہ میرا رزق تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ دے گا، تو یہ چیز غلط تو نہیں؟ نہیں بالکل، جب آپ کو اللہ رب العزت نے وہ طاقت وہ قوت دی ہے کہ آپ جو ہے رزق حلال کی تلاش میں نکلیں اور بیٹھ کے کھانا جس کو کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں، کہ کچھ کرنا نہیں، صرف ہمیں یہ بھروسہ کرنا کہ اللہ دینے والا، اللہ بالکل دینے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کو کوشش بھی کرنی ہے، آپ کو اپنے رزق حلال تلاش بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ اپنے رزق حلال کے لیے نکلیں گے تو یہ بھی ایک دین کا کام ہے، یہ بھی عمل خیر ہے، یہ ایک ثواب کا کام ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کی ماں ہے، آپ کے باپ ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے خاندان ہیں، اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ آپ بنا کمائے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیں تو یہ بہت مشکل چیز ہے۔ آپ کو تو کوشش کرنی ہی ہوگی، بنا کوشش کے آپ چاہیں گے کہیں سے آ جائے مال، اگر کہیں سے کوئی مال آ رہا ہے آپ کے پاس تو اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ آپ اس کے حقدار ہو کہ نہیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صدقے کا مال اور زکوٰۃ کے مال کو کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ مل جائے، یا مانگنے کے لیے بھی نکل جاتے ہیں، ہاتھ پھیلا لیتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو یہ بہت غلط چیز ہے، یہ بہت غلط رواج پا رہا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو منع بھی کرنا چاہیے کہ دیکھیے آپ حقدار نہیں ہیں اس چیز کے، اس لیے آپ طلب مت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقداروں کو ان کا مال دینے کا حکم دیا، نہ کہ ان کو جن کا حق نہیں ہے، کیونکہ ایسے ان کو دینے سے بھی ان کو ایک اور حوصلہ بڑھ جائے گا اور وہ اس کی طرف اور راغب ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کی روک بھی لگانی ہے۔ حلال رزق حرام میں کب داخل ہو جاتا ہے؟ دیکھیے اگر آپ کے پاس، آپ جسے مان لیجئے کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار میں آپ حلال رزق کا پورا دھیان رکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی جتنا بھی مال ہے وہ حلال ہے، اس کے بعد کہیں سے کوئی حرام مال اس میں شامل ہو گیا تو پھر وہ آپ کو تمیز نہیں رہ پائے گی کتنا مال حلال ہے کتنا حرام ہے۔ تو آپ ایک اندازہ لگائیں اور اس اندازے کے تحت نکال کے وہ مال کو الگ کریں اور بنا ثواب کی نیت سے کہیں اس کو دے دیں۔ اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ کے بارے میں، ان کا نام ذہن میں نہیں لیکن ان کے بارے میں ہے کہ ان کو جو ہے کسی نے کہا کہ آپ کا مال دریا میں ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے نماز پڑھی اور کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو کچھ دن کے بعد ان کا مال دریا سے واپس آیا تو ان شخص سے پوچھا کہ آپ کو اتنا یقین کیسے تھا کہ آپ کا مال جو ہے وہ ڈوبا نہیں؟ کہا میرا پورا کا پورا مال الحمدللہ حلال ہے، میں نے اس میں حرام کی کہیں سے کوئی آمیزش نہیں کی ہے، اس لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم حلال رزق کی طرف بڑھو گے تو تمہارے مال کی حفاظت میں خود کروں گا۔ یہ تو حفاظت ہوئی۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک تاجر تھے، بلکہ ایک کوئی شخص تھے، نام ان کا یاد نہیں آ رہا ہے، کاروبار کیا کرتے تھے، کپڑوں کے تھان رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے جو غلام کو دکان پر چھوڑا اور خود کسی کام سے چلے گئے۔ ایک شخص آیا اور کپڑوں کے بہت سارے تھان خرید کر چلا گیا۔ جب وہ واپس آئے تو غلام نے بتایا کہ یہ تھان جو ہے فروخت ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ ایسے تھے جن میں نقص تھا، تم نے بتایا انہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گئی یہ بات۔ انہوں نے وہ تمام کی تمام رقم خیرات کر دی۔ تو یہ حلال رزق کو حرام سے بچانے کا بھی ایک ذریعہ ہے، آمیزش نہ ہو۔ ایک بات اور ہے، ایک شخص ہے جو حلال کماتا ہے لیکن فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، وقت پر نماز ادا نہیں کرتا یا دیگر جو دینی فرائض ہیں اس میں اس سے چوک ہو جاتی ہے، تو وہاں اس کے رزق پر یا اس کے کسب حلال پر اس کوتاہی کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ جو ہے دیکھیے اللہ رب العزت نے جو جہاں جہاں حکم ہمیں دیا، ہمارے پاس کتنے اوامر ملے، ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، روزانہ کے جو معمولات ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے پر جو فرض ہے وہ حج ہے، وہ بھی استطاعت کے بعد ہے، سال میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ دینی ہے وہ بھی سال میں 1 مرتبہ، رمضان کے روزے رکھے ہیں وہ بھی جو ہے سال میں 1 مہینے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے جو حلال کا حکم دیا گیا اور حرام سے بچنے کے لیے کہا گیا، یہ جو ہے بہت کم تعداد ہے اس میں ہم چاہیں تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اسی لیے اسے کہا ہے کہ فریدۃ بعد الفرائض، بعد الفرائض، پہلے وہ فریضے ہیں جی، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ بھی ایک فرض عین، یہ فرض عین ہے۔ اس کی مثالیں کافی ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کو خوب معلوم تھا کہ کس طریقے سے ہمیں حلال کی طرف بڑھنا ہے اور حرام سے بچنا ہے۔ حضرت ابو درداء صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے صبح میں فجر کی نماز کے بعد جو ہے جیسے ہی نماز ختم ہوتی وہ فوراً گھر کے لیے نکل لیتے۔ تمام صحابہ کرام روزانہ ان کا یہ معمول دیکھتے ہیں، ان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ فجر کی نماز کے بعد
थोड़ा भी नहीं रुकते। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पेश होती हैं, बातें होती हैं, हमें दीन सीखने को मिलता है, और इतनी अहम चीज़ छोड़कर ये किस अहम काम के लिए निकल जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम पड़ा कि हज़रत अबू दरदा रोज़ाना फजर की नमाज के बाद फ़ौरन चले जाते हैं, तो आपसे पूछा कि ए अबू दरदा, तुम सुबह सुबह क्यों इतना जल्दी चले जाते हो नमाज के बाद, थोड़ा रुका करो, बैठा करो, हमारे साथ बातें किया करो। कहा या रसूल अल्लाह, असल ये जो अभी मौसम चल रहा है, ये इसमें इन मौसम में सुबह के वक्त तेज़ हवाएं चलती हैं मदीना शरीफ में, और मेरे पड़ोसी के घर में एक खजूर का दरख्त है जो काफ़ी लंबा चौड़ा है, और वो जो उसका तना है मेरे घर के आंगन की तरफ झुका हुआ है। जब हवाएं चलती हैं तो उसकी पकी हुई खजूरें जो है मेरे आंगन में गिर जाती हैं। तो मैं जल्दी से घर इसलिए जाता हूँ ताकि मेरे बच्चे बेदार ना हो जाएं और उस खजूर में से कोई खजूर अपने हलक में ना उतार लें। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सिर्फ हलाल रिस्क उनके हलक में जाए, उनका हराम उनकी ज़बान के अंदर ना जाए। बहुत शुक्रिया हमारा साहब। बकिया गुफ्तगू इंशाल्लाह कल। 2 कॉलर्स और हैं। तरन्नुम साहबा पहले आपसे मुखातिब हैं, फरमाइए सवाल क्या है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। जी बाजी, मेरा ये सवाल है कि हमारे मोहल्ले में आलिमाएं आई थी, तो क्या कहते हैं, वो हमें मना कर रही थी कि आप नमाज पन्हा मत पढ़ा करिए और ना किसी को बताइए, क्योंकि है ना नमाज पन्हा जैसी कोई नमाज ही नहीं है। और दूसरी बात ये क्या कहते हैं ना, वो कह रही थी कि ऐसी कोई नमाज नहीं होती, और नफली नमाजें भी एक सजदे से होती है। बाजी मेरा है ना, उस दिन से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा उन पर गुस्सा हूँ मैं, क्योंकि वो उल्टी सीधी बातें बता रही थी यहाँ पर, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया है। ठीक है बहन। और क्या कहते हैं ना, हुजूर का वो वाकया जो शैतान वाला है, वो क्या कहते हैं आयतल कुर्सी हुजूर पाक को बताई गई थी, तो वो उस बात से भी इनकार कर रही थी कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है। प्लीज आप इसकी वजाहत कर दीजिए। ठीक है बहन, आपके तमाम सवालात नोट कर लिए। शहनाज साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं बहन, सवाल क्या है। बाजी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे सर के बाल बहुत जाते हैं, तो बार बार सर के बाल लेके जाके कहीं गंदी जगह में खींचना चालू हो जाता है, बार बार मेरी तबीयत बिगड़ना शुरू होती है, जिससे में पूरी तकलीफ। ठीक है, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया। थोड़ा सा इंतजार, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। 2 कॉलर्स और हमारे साथ हैं, शगुफ्ता और सलमा। सलमा थोड़ा सा इंतजार, शगुफ्ता साहबा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी मेरे 2 सवाल हैं, और हम फोन मत काटिएगा। जी पहला सवाल तो ये है कि कुछ लोगों की कमाई ऐसी होती है जिसमें हलाल और हराम दोनों मिक्स होता है। जैसे नौकरी तो करते हैं लेकिन रिश्वत वगैरह भी लेते हैं, तो ना तो पूरी तरह हलाल है ना हराम। तो अब ऐसे रिश्तेदारों के यहाँ दावत जो होती है, तो उसके लिए हम क्या करें। दूसरा सवाल ये है कि पिछले प्रोग्राम में इन मौलाना साहब ने हसद और कीना से बचने के लिए कुछ बताते रह गए थे, तो मेरी गुजारिश है कि आज उसके बारे में रहनुमाई कर दें। ठीक है, हसद और कीने से बचने के लिए कोई दुआ या कोई तरीका। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। सलमा साहबा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी बहन, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी बखूबी सुन पा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत साफ पहुंच रही है। जी मैम मैं ये बताना चाह रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले काफी टाइम से कॉल कर रही थी, यहाँ पे मेरा कॉल लगता नहीं था, आज बहुत लकीली मेरा कॉल लग गया। मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरे शौहर गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर है, और उनकी एक मुश्त अच्छी तनख्वाह आती है माशाल्लाह। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसमें बरकत बहुत कम है, मतलब जल्दी से जाता है पैसा, मोटा मोटा पैसा इधर चला गया उधर चला गया और जल्दी से खत्म हो जाता है। तो मुझे कुछ ऐसा बताइए, क्या मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, क्या मैं ठीक जगह नहीं अदा कर पा रही इसको, तो या मुझे कुछ ऐसा दुआ वगैरह। सलमा ये बताइए, घर में जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, सलमा आपका जो घर में सोर्स ऑफ इनकम है वो शौहर की तनख्वाह है या इसके अलावा भी कोई और तरीका है जिससे कुछ पैसे आते हैं? नहीं, शौहर की तनख्वाह आती है। ठीक है, तो ये हलाल कमाई है, इसके बावजूद बेबरकती है, क्या वजह है? जी बिल्कुल, जैसा कि हलाल कमाई भी है और बेबरकती है, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया वो सदका है। होता क्या है कि हम अगर अपनी कमाई का एक हिस्सा मुतय्यन कर दे, छोटा सा ही हिस्सा, जैसे मान लीजिए अगर किसी की 50,000 तनख्वाह है, उसमें से हमने 500 रुपया जो है ये मुतय्यन कर लिया कि हम ये 500 रुपये जैसे हमारे हाथ में तनख्वाह आएगी, हम किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की या किसी अपने करीबी रिश्तेदार की जिसको ज़रूरत हो उसकी मदद करेंगे और इस मदद को हम छुपा के रखेंगे। तो ये जो सदका होगा ये माल को आपको बढ़ाने में इस तरीके से मदद करेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही गैब से इसकी मदद करता है और इंसान को पता भी नहीं चल पाता। ये बहुत
बेहतरीन जरिया है माल को हिफाजत करने का, उसको बढ़ाने का। जी, दूसरा सवाल है शगुफ्ता साहिबा का कि दो सवालात में से पहला सवाल ले रहे हैं कि हसद और कीना, इससे बचने के लिए कोई दुआ या कोई तरीका? जी बिल्कुल, हसद और कीने से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब सुबह की फजर की नमाज पढ़ें तो फजर की नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करें कि जो भी हासिदीन हैं उनके हसद को वो मोहब्बत में तब्दील कर दे। हासिदीन के लिए बद्दुआएं करने से ज़्यादा बेहतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरीका बताया है कि उसके लिए दुआ कर दे कि वो आप उसके दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदल दे। और या हन्नान या मन्नान का विर्द करें 41 मरतबा, इंशाअल्लाह आपका ये मामला भी हल हो जाएगा। एहसन और फरजाना साहिबा। शगुफ्ता साहिबा, पहले सवाल के लिए आपके थोड़ा सा हम कहेंगे इंतज़ार कीजिए। एहसन भाई सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। जी मेरा ये सवाल था कि इस्तिखारा सिर्फ दुनिया मामले में होता है या दीनी मामले में होता है? ठीक है, फरजाना सवाल बताइए। जी मेरा सवाल है, मेरे पापा की तबीयत बहुत सालों से खराब है, वो कहीं जा नहीं पा रहा है दवाई लेने के लिए, ऐसी कोई दुआ बता दीजिए कि ये जाने लगे दवाई के लिए। ठीक है, तबीयत बेहतर हो जाए, उनकी तबीयत सही हो जाए। तबीयत ख़राब है तो सबसे बेहतर फिर वही चीज़ सदका। सदका हर मर्ज का इलाज है। सबसे पहले जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वदाउ मर्दाकुम बिसदका, कि सदक़े से अपने बीमारों का इलाज करो। उसके अलावा जो आपके जो तबीब हों उनको दिखाएं और फजर की नमाज के बाद ज़्यादा से ज़्यादा या शाफ़ी या वाफ़ी का विर्द करें, कम से कम 101 मरतबा तो करें ही। ये आपकी इंशाअल्लाह वालिद साहब की जो है मर्ज में आपको फ़ायदा देगा। जी, बहुत अहम सवाल तरन्नुम साहिबा के हैं, 3 सवाल हैं और बहुत हम चाहेंगे कि नाज़रीन भी इसे गौर से सुने, आप तक भी पहुंचा रहे हैं कि किसी खातून ने जो अपने आप को आलिमा कहती थी, ये कहा कि नमाज पनाह सलात इस्तिआज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है, नफिल नमाज एक सजदे से हो। और वो जो हज़रत अबू हुरैरा का वाक़या है जिसमें शैतान उनसे मिलता है और आयतुल कुर्सी के बारे में बताता है, तो उसका वो सनद जानना चाह रही हैं कि क्या ये वाक़या सही है या उसमें कुछ रिवायतें मिलती हैं इस तरह की? सबसे पहले तो जो इन्होंने आलिमा साहिबा ने जो बताया कि जो नफल नमाज है और जो पनाह की नमाज, इसका कोई सबूत नहीं है। तो दरअसल जो है मालूमात की कमी की वजह से कभी कभी ऐसा होता है, जो नफल नमाजें होती हैं उसके लिए कोई ना कोई गर्ज बना ली जाती है। जैसे कोई किसी ख़ास मकसद के लिए अल्लाह से दुआ करना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि सबसे बेहतरीन जगह मेरे लिए मेरी नमाज है, आप नमाज में आओ, मुझसे दुआ करो, मैं आपकी दुआ को कबूल करूँगा। तो बंदे ने अगर कोई गर्ज तलब कर ली कि अल्लाह मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ और उसके लिए नमाज पढ़ रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे उलमा और मुफक्किरीन का और हमारे जितना पुराने गुजरे हुए उलमा हैं उनका तरीका ये हमेशा रहा है कि वो नमाज पनाह के लिए ताकीद किया करते थे, चूँकि नमाज पनाह जो है आपको तमाम चीज़ों की जो बला मुसीबत है उससे रोकती हैं। दूसरी चीज़ एक सजदे से नमाज, तो तारीख़ इस्लाम जहाँ तक हमने पढ़ी और शरीयत हमने पढ़ी, हमने देखा उलमा से सुना, पूरी ज़िंदगी में आज तक हमने कभी एक सजदे से की नमाज हमने कभी नहीं सुनी। तो ये कहाँ से उन्होंने बताया है, ये उन्हीं से पूछा जा सकता है कि इसकी कोई रिवायत कोई सनद है तो वो ज़रूर पेश करें। बिल्कुल, और इन चीज़ों को मानना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है मौलाना साहब कि बेदलील किसी भी चीज़ को, जैसे इन्होंने खुद भी कहा कि मेरा दिमाग घूम रहा है, तो बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने आपसे दरियाफ्त कर लिया और जो दिमाग में शुकूक व शुबहात अगर पैदा हो सकते थे तो उनका यकसर खात्मा हो गया। कोई भी नई बात करे तो सबसे पहले उससे पूछिए कि इसकी दलील क्या है। अल बय्यिनतु अलल मुद्दई, जो कोई अगर मसला बयान करता है उसकी दलील उससे तलब कर लीजिए, वहीं पे आपका सारा मसला हल हो जाएगा। दीन में हर नई बात बिदअत है, बिल्कुल, हर बिदअत दलाला है और दलाला फिन्नार, नार की तरफ ले जाती है। शैतान का वाक़या सही है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? हाँ, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है, वो आयतुल कुर्सी वाला कि शैतान उनके पास आकर उनको जो है आयतुल कुर्सी के बारे में बता के, ये रिवायतों में मिलता है किताबों में हमें। और जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया भी था कि था तो वो शैतान, लेकिन आपको एक बेहतरीन चीज़ बता के गया। जी, 2 कॉलर्स और हैं। रफीक भाई सवाल बताइए। रफीक भाई सुन पा रहे हैं? ऐसा लगता है इंतजार नहीं कर सके। नाजिया साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? जी मौलाना साहब, जो ये 1800 रुपए का सबका बताते हैं, तो ये 1800 रुपए के गरीबों को जो रिश्तेदार हैं हमारे, उनको बच्चों को या उनको कपड़े लेकर दे सकते हैं क्या उनके, या पैसे ही देने हैं?
جی کیا جی دیکھیے، دینے میں آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی ضرورت کس چیز میں زیادہ ہے. ہو سکتا ہے ان کو کپڑے کی ضرورت نہ ہو، فی الحال کسی اور چیز کی، دوا کی ضرورت ہو، یا کسی اناج اور کسی اور چیز میں وہ خرچ کرنا چاہ رہے ہوں، کسی کا قرض ہو وہ دینے کے لیے مانگ رہے بچوں کے ہوں، تو اسکول کی فیس دینی ہو، تو پیسہ زیادہ دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ان کی غرض جو ہوگی ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. تو کپڑے بھی دے سکتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کو کیا چیز زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے. جی احسن کا سوال یہ ہے کہ استخارہ جو ہے اس کی جو نماز ہوتی ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے یا کسی بھی چیز کے لیے اگر انسان اللہ تعالیٰ سے مشورہ چاہتا ہے یا اللہ کی رہنمائی چاہتا ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دراصل استخارہ کا مطلب سمجھنا ضروری ہے. استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے خیر چاہنا. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اگر کوئی مستقبل میں کوئی کام کرنا ہے، اگر ہمیں فیوچر میں کوئی کام کرنا ہے یا کوئی کام ہمارا ہونے والا ہے، تو اس کا رد عمل کیسا ہوگا وہ سامنے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اگر مان لیجئے کہ میں کوئی سفر کرنے والا ہوں، اس سفر میں مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، تو میں اب کس سے معلوم کروں؟ سب سے بہترین طریقہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز استخارہ پڑھتی، یا اللہ اس سفر میں میرے لیے کیا ہے. تو اللہ رب العزت غیب سے اشارے دے دیتا ہے آپ کو کہ اس میں آپ کو خیر ہوگی یا آپ کے لیے شر ہے. تو اس پہ جو ہے تھوڑا سا دھیان دے سکتے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. سائرہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جزائے خیر دے اور رحمتوں کی بارشوں سے نوازے اور دراز عطا فرمائے. آمین آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. میرے دو سوال ہیں. جی. میرا سوال تو یہ ہے کہ جیسے کوئی سامنے والا ہم کو دیکھ کے جلتا ہو اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، تو اس کی حسد سے بچنے کے لیے کوئی عمل بتا دیجیے. کیونکہ ابھی میرے سونے کی ٹاپس گھوم گیا، لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور کل میں شوہر مارکیٹ کر رہے تھے تو کسی نے 10,000 روپے جیب میں سے نکال لیے ان کے مارکیٹ میں سے ہی. تو اس سے بتا دیجیے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی انسان گھر میں ایک ہی شخص ہے نماز پڑھتا ہے، 3 جنے نماز نہیں پڑھتے، 2 بچے ایک شوہر نماز نہیں پڑھتے، تو وہ کمائی حلال ہوگی کہ حرام ہوگی؟ کیونکہ وہ تو محنت سے کما رہا ہے مگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے. سوال بہت ہی اچھا ہے آپ کا. سلامت رہیے. یاسمین آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا بچہ میرے سے ناراض ہے. کون آپ سے ناراض ہے؟ غصہ ہے ذرا ان کو، زیادہ میں بھائی سے بات کرتی ہوں. کون ناراض ہے مولانا صاحب؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. میرا بچہ ایسا ہے، میرے سے ناراض دوست ہے. یاسمین صاحبہ ہم آپ کی بات بہت تفصیل سے سنیں گے، شروع سے بتائیے اپنا سوال. جی ہلو. ہاں بتائیے. وہی میرا بچہ بہت میرے سے چھوٹا، میرا بیٹا ناراض ہے. نور الدین ہے، بہت ناراض ہے. انہوں کیوں ناراض ہے؟ سب سے اچھے ہے، سب سے اچھے رہ رہے انہوں، میرے سے ناراض ہے. میرا اور ایک روم ہے، وہ روم میں جا کے سو رہے انہوں. دوسرا سال ایک جگہ رہے سو روم میں نہیں آ رہے، نہیں سو رہے انہوں. آپ کا وہ بچہ شادی شدہ ہے؟ نہیں ہے، شادی شدہ نہیں ہے. شادی شدہ نہیں. اس کی عمر کیا ہے؟ پریشان ہے انہوں کی طرف سے، ان کی طرف سے بہت پریشان. بچہ ہے جو ان سے ناراض ہے اور کہیں الگ جا کر بھی دوسرے کمرے میں سوتا ہے، شاید ماں سے بات نہیں کر رہا ہے. جی ماں کا دل تو دکھتا ہے. بالکل. کبھی کبھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے آج کے ماحول میں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر ادا کریں، کثرت سے استغفار کریں اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں کہ الہ العالمین میرے اس بچے کو مجھ سے قریب کر دے. دراصل ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جو ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، اس امت کی ماں کی دعا پچھلی امتوں کے انبیاء کی جیسی دعائیں ہوتی تھی ان کے برابر ہوا کرتی ہیں. تو آپ کی دعا انشاءاللہ رائگاں نہیں جائے گی. آپ یہ گھر میں دھیان رکھیے کہ پاک صاف رہیں، گھر میں پاکی کا خیال رکھیں، کسی کا دل نہ دکھائیں. کوئی اگر آپ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ بھی معافی مانگ سکتے ہیں. عام طور پہ یہ ذہن چلتا ہے کہ ہم بڑے ہیں تو ہم معافی کیوں مانگیں. بڑے بھی معافی مانگ سکتے ہیں، اور اگر آپ خود آگے بڑھ کے قدم بڑھیں گے تو دیکھیے بچہ بھی آپ کے 2 قدم بڑھے گا. تو اس لیے اس کو ذرا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. ایک چھوٹا سا معاملہ یہ ہے کہ شاید وہ لڑکا کسی خاتون کسی رابطے میں ہے یا کچھ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ ناراض ہیں کہ وہ کیوں ان سے ملتا جلتا ہے یا ان سے شادی کا خواہش مند ہے یا جو بھی معاملہ ہے. اب اسے راہ ہدایت پر لانے کے لیے، سیدھے راستے پر لانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے مولانا صاحب. جی دیکھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو روز صبح آپ 41 مرتبہ پڑھیں. یہ بہت ہی زبردست کلمات ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی محبوب ہیں. ان کو کریں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوگا. آپ لوگ اکثر بتاتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اگر وہ چاہیں تو وہ پڑھ سکتے جی ہیں. دعائیں بہت ساری ہیں.
تو آپ اگر دعاؤں کی کوئی کتاب بھی آتی ہے مارکیٹ میں بازار سے لا سکتی ہیں. اس میں آپ کو چونکہ ہزاروں علماء لاکھوں مفکرین گزرے ہیں, انہوں نے کتابوں کے مطالعے سے قرآن و حدیث کے مطالعے سے بہت ساری دعاؤں کو جمع بھی کر دیا ہے. تو اس میں سے بھی کوئی دعا پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں. بنیادی چیز یہ ہے مولانا صاحب کہ ماں کے دل کا خلوص سب سے پہلے دعا کی صورت میں اللہ کے پاس جاتا ہے. تو خلوص سے مانگے, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ضرور دور کرے گا. بہن ہماری بھی دعائیں سب کی آپ کے ساتھ ہیں. شمیم صاحبہ سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میری بہو ہے تو اس سے جو ہے 2 بچے ہوئے تھے, ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا, ایک لڑکا ہے, اور جو 2 بار اس کا جو ہے 7 مہینے 6 مہینے کے بچہ چلا گیا. ابھی لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اس کے اگر ایسے ہی ہوتے رہیں گے تو کچھ دعا بتائیے. ٹھیک ہے, نسرین صاحبہ آپ بتائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کو غصہ آیا تو بہت زیادہ ہی غصہ آ جاتا ہے, اور ایک سوال ہے کہ میں نے بلی پالی ہوں نا, تو اس کا نام نوری رکھے, نوری آواز دے تو وہ بھاگ کے آتی ہے, اور میں سوچتی ہوں اس کا نام بدلی کر دوں تو اچھا ہے کہ نہیں. یہ ایک آپ نے نئی بات کہی. بلی کا نام اگر انہوں نے نوری رکھا ہے, بہت سے لوگ جانوروں کے نام بھی رکھ دیتے ہیں, تو یہ نام کیسا ہے اور یہ بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے آپ چاہیں تو نام بدل سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں. آپ نے بڑے پیار سے بلی کا نام رکھا ہے نوری, اچھا نام بھی ہے اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں, تو نام بہتر ہے. آپ چاہیں بدلنا چاہیں تو آپ اس کے حقدار ہیں, اس کو بالکل بدل سکتے ہیں, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. غصہ آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے, ساری برائیوں کی جڑ تو یہ غصہ ہے. مولانا صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غصے میں انسان جو اپنا آپا کھوتا ہے نا, تو تھوڑی دیر بعد زبان پر سے کنٹرول بھی ختم ہو جاتا ہے. تو تمام برائیوں کی, اخلاقی برائیوں کی ہم جڑ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ غصہ ہی ہے. اسے کیسے کتابوں میں تو یہ آتا ہے کہ جب انسان گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کی زبان جو ہے خود اندر سے کہتی ہے کہ آج مجھے قابو میں رکھنا, کیونکہ یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے تمام خرابیاں پھیلتی ہیں. اور اگر آپ کے شوہر غصے والے ہیں, ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, اس کو تو اس بات کا خیال رکھے کہ کوئی ایسی بات ان کے سامنے نہ کرے شریعت کے جو خلاف بھی ہو, اور ان کو غصہ بھی اس پہ آتا ہو. اور رات میں جب سونے کا وقت ہو, ان کو جو پانی وغیرہ آپ پلاتی ہیں, پانی پہ آپ جو ہے سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کا دم کر کے ان کو پلایا کریں, اور آپ چاہیں تو ان کے سینے پہ تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ میں لے کے تھوڑا سا مل بھی لیا کریں. یہ عمل جو ہے انشاءاللہ ان کے غصے کو اور ٹھنڈا رکھے گا. ہمارے پاس سوالات کئی ہیں, 2 کالرز اور ہیں, ان کے سوالات جمع کر لیتے ہیں. سوالات بہت اچھے اور کئی سوالات ہیں. شفیع بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. ہاں, یہ میرا نام شفیع خان ہے, میری 25 سال کی عمر ہے. ہلو جی. یہ نمازی پڑھتی تھی, روزے رکھتی, سب پڑھتی تھی, پتہ نہیں آپ سب وہ آج کل پڑھتی نہیں, نمازی نہیں پڑھتی, روزے میں رکھتی ہے. وہ پانی کا بہت لگاؤ ہے, پانی دن میں پانی نہانے بیٹھتی ہے تو خود 4-5 باٹی پانی نہاتی ہے, ٹوائلٹ جاتی ہے تو پانی پھینکتی ہے, اور بہت لیٹ ہوتی ہے, سوتی رہتی ہے, کام میں کوئی من نہیں لگتا اس کا. ٹھیک ہے بھائی, تھوڑا سا انتظار. یاسمین سوال بتائیے. وعلیکم مولانا صاحب. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے, آپ کو درازی عمر دل خیر عطا کرے. آپ جو اتنا کام کر رہے ہیں, یعنی اتنے مسائل بہنوں کے حل کرتے ہیں آپ لوگ کہ ہم بتا نہیں سکتے. اللہ کا شکر. میرا یہ مسئلہ ہے باجی کہ 35 سال ہو گئے میری شادی کو. ہاں, اور بس 35 سال سے میں پریشانی میں مبتلا ہوں. میرے سسرال والے میرے شوہر ان کی شکایت میں رہتے, بس ہر دم مجھے برا بنا بولتے رہتے. ہمیشہ میں عبادت بھی کرتی ہوں, سب جو مولانا بتاتے ہیں پڑھ کے, ان کو پانی وغیرہ بھی دیکھتی ہوں, لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. بس ایک مسافر کے جیسے میرے ساتھ رہتے ہیں زندگی میں. میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی. بند عمر کی طلاق کی کوشش تو خاک کی, بلکہ میں اپنا کسی کو نہیں بتا سکتی باجی. لیکن آپ کے ساتھ اتنا برا کرنے کے بعد آپ کے سسرال والوں کو کیا خوشی ملتی ہے؟ کیوں ورغلاتے ہیں آپ کے شوہر کو؟ پتہ نہیں, بس وہ بھائی کو اپنے قبضے میں کر کے سکیم ہے. حالانکہ میں نے میرے ساس کی بھی خدمت کی, پرسوں ہی ان کا انتقال ہوا, آخر تک ساس کی خدمت کرتے رہی, نانا کا حق ادا کرتی. 4 نانن میں 2 دیور ہے, سب کے شادیاں کی. میں بھی سروس کرتی تھی. سروس کے دوران میں بس اپنے کوڑے چیک پہ میں اپنے شوہر کو سائن کر کے دے دیتی تھی. اور اب جو جائیداد کا بھی بٹوارا ہو تو اس سے نہ میرا حصہ ہے نہ میرے بچوں کا حصہ ہے. پھر بھی میں نے اللہ پر توکل کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہماری پینشن آتی ہے. ماں باپ کو دعا دیتی ہوں کہ اللہ ماں باپ نے مجھے پڑھائی لکھائی, آج
जो मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये शोहर खराब हो या दिल को तकलीफ देता है, काफी बिल्कुल। कमाते हैं उन्होंने, लेकिन वो पैसा मुझे नहीं बताते। वो आपको अपनी इनकम में से कुछ नहीं देते? नहीं, कुछ नहीं देते बाजी, जो भी चलते रहा आज तक। मेरी तनख्वाह पर और मेरी पेंशन आ रही है उससे। आपके बच्चे? बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे हैं, वो बाहर सर्विस करते। मैं बच्चों से, मेरे कोई खुददारी है मेरे तबियत में ना, मैं बच्चों से भी कुछ लेना चाहती ना उन पे बोझ डालना चाहती, लेकिन एक ऐसा आज अल्लाह ने कमी नहीं किया, मेरी पेंशन है, मगर फिर भी एक दिल में कसक रहती कि मेरे शोहर ने मेरे लिए वास्ते कुछ करना चाहिए। मैंने जिंदगी बिता दी उनके साथ, हर अच्छे बुरे को मैंने अपने इसमें कर लिया। बहुत कुछ सहा है आपने बहुत कुछ सहा है और अल्लाह सब देख रहा है। जब सुनने वाला सुनकर, सहने वाला सहकर खामोश हो जाए, देखने वाला देखकर खामोश हो जाए, तो एक जात है जो देखती भी है, सुनती भी है, और जब ये मामला उसकी अदालत में पहुंचता है मौलाना साहब, फिर अल्लाह का अर्श हिलता है और उसकी पकड़ जो है बहुत मजबूत है। रब्बी का लशदीद। शौहरों को जो है कि जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। दरअसल अगर हम इस कायनात की बुनियाद देखें तो जो सबसे पहला रिश्ता बना वो बीवी और शौहर का ही बना है। माँ बाप के रिश्ते भी जो है बाद में रखे गए हैं। आप देखिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, सब उनकी माँ नहीं आई, पहले जो उनकी आई उनकी बीवी आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा गया था कि या रसूलल्लाह आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं। आज के दौर में इस बात का इजहार करना बहुत मुश्किल होता है लोगों को, आवाम के दरमियान या अपने घर वालों के दरमियान की बीवी से वो मोहब्बत करते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा से। फिर पूछा फिर किससे मोहब्बत करते, कहा आयशा से। कहा फिर किससे मोहब्बत करते, कहा आयशा से। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा का नाम लिया और ये बता दिया कि सबसे जो अहम रिश्ता है वो बीवी का है। माँ बाप की खिदमत भी आपको करनी है, वहीं बीवी के भी हुकूक पूरे करने हैं। लेकिन क्यों कान भरते हैं, क्यों इस रिश्ते को खराब करते हैं, क्यों नौबत तलाक तक आती है, क्यों नौबत मारपीट तक आती है, क्यों नौबत ऐसी आती है कि घर में मुसाफिरों की तरह पड़े हुए हैं। उनको खुद ये सोचना चाहिए कि अगर वो उनका बेटा खुश नहीं रहेगा, जब उसकी बीवी से वो नाराज रहेगा तो जाहिर सी बात है वो खुश तो रहेगा नहीं, उसकी बीवी भी नाराजी। और वो जब तो खुश है जी, वो तो खुश है, माँ बाप खुश होते हैं, नहीं इसका वो मतलब? भी खुश नहीं होंगे। ऐसे लोग जो होते हैं इनको खुशी कभी नहीं मिल पाती है। दरअसल ये दूसरों को परेशान करने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपनी खुशी की फिक्र करना छोड़ देते हैं। अगर वो उनको अपनी ही फिक्र होती तो वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते, पहले अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले उनको अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए कि उनकी खुशी किस चीज़ में, अल्लाह ने उनको क्या नेमतें दी हैं उसका शुक्राना करें, किस चीज़ों से उनको सुकून मिल सकता है और भलाई मिल सकती है, उन पर गौर करें, बजाय इसके कि लोगों के मामलात में अपनी जो है टांग अड़ाएं और उसमें जो है देखें कि कैसे इन लोगों के रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। शौहर बीवी के बीच में दरार डालने वाले के बारे में बहुत सारी वायदे आई हैं, उनके लिए बहुत सख्त तरीन अजाब है। बहुत दुखी कर गए, इनके आंसू बहुत दिल को दहला गए। और बहन से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप इस पे सब्र करें, इन्नल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह बेशक है, और इसकी जजा आपको जो है रोज़े हश्र जरूर मिलेगी। ये जान लीजिए कि आपके लिए बेहतरीन अजर रखा हुआ है। सवालात बहुत अच्छे थे, अफसोस के वक्त कम है, कल ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन शमीम साहबा के सवाल ले लेते हैं। उनकी बहू को मिसकैरेज हो जाता है और अब डॉक्टरों ने भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस बता दी हैं, कुछ पेचीदगियां हैं कि अब दोबारा कंसीव नहीं कर पाएंगी, उसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। जी, कुरान मुक़द्दस की बात, रब्बना हब लना मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, इसका विर्द खूब ज़्यादा से ज़्यादा करें। किसी और दूसरे डॉक्टर को भी आप दिखा सकती हैं। देखिए, रिस्क देने वाला और औलाद देने वाला अल्लाह है, ठीक है। और अल्लाह जो है जब अपने अंबिया को 80 साल से ज़्यादा की उम्र में जो है औलाद दे सकता है तो वो अपने बंदे को भी दे सकता है। बस दुआ करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब देख रहा है, आपकी दुआओं को भी सुनने वाला है। आप दुआ करें, इंशाअल्लाह आपके साथ खैर का मामला। एक छोटा सा सवाल, वक्त बहुत कम है। वो बच्ची जिस पर जो पानी का वहम है, जिससे क्या असरात हैं ये? जी, दरअसल होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब नहाने बैठते हैं या फिर जो है गुस्ल करते हैं, वजू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि उनके अंदर एक शैतान है जिसका नाम वल्हान है, वो जो वसवसे डालता रहता है कि आपने जो अभी गुस्ल किया या धोया तो आप पूरी तरीके से पाक नहीं हुए, साफ नहीं हुए। तो उसका तरीका ये है कि आप दिल में तहैया करें कि हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाक हो गया, मैंने जितना पानी इस्तेमाल करना था वो कर लिया और मैंने सारे आज़ा को धो लिया, पाक कर लिया, अब मैं पाक हूँ। और जैसा उन्होंने एक बात और बताई थी कि वो पहले नमाज पढ़ती थी और उन्होंने
چھوڑ دیا نماز تو وہ جو ہے اس کے لیے دعا بھی کرے اور ان کے سامنے نمازیں پڑھیں. جب ان کے سامنے نمازیں پڑھیں گے تو نماز کی محبت ان کے دل میں بھی آ جائے گی. ہمارے آج کے موضوع سے متعلق 3 اہم سوالات. شگفتہ صاحبہ کا ایک سوال, سائرہ صاحبہ آپ کے 2 سوالات انشاءاللہ کل ضرور شامل کریں گے, گفتگو کا حصہ بھی رہیں گے اور پروگرام کے آغاز میں انشاءاللہ ان کو ہم سوالوں کو شامل کر لیں گے. بہت شکریہ آج اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے مولانا صاحب. بہن کا سوال بہت دکھی کر گیا ہے, دعائے خیر کی آپ سے بھی گزارش ہے اور ناظرین سے بھی کہ تمام ناظرین کی ایسی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے. آپ سب کی دعاؤں کے طفیل میں, اور ہم سب بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو پروگرام میں یہاں ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد صحت و تندرستی سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی. اس کے بعد زی سلام پر آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 اہم خبریں. تو زی سلام پر پروگراموں کا, خبروں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. راہ نجات میں ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے, کل پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.